کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیا تھا. تمام کوفے کے لوگ کوفے کے جامع مسجد میں موجود ہیں، ان کے سامنے وہ چھڑی لے کے حسین کے دندان مبارک اور ہونٹ مبارک پہ رگڑتا ہے. جب اس منظر کو نبی کے ایک صحابی، بوڑھے صحابی جن کا نام حضرت زید ابن ارقم ہے، زید بن ارقم، وہ صحابی رسول، ان کو دیکھا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا، اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ ناکار، وہ ظالم، کیا تمہیں پتا بھی ہے یہ وہ لب مبارک ہیں جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ وہ دندان مبارک ہیں جنہیں مصطفیٰ بوسہ لیا کرتے تھے. ہٹا اپنی چھڑی کو ان دندان سے، ان لبوں سے ہٹا. یہاں تک کہ وہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو ابھی میں تجھے قتل کرا دیتا. یہ کہتے ہوئے زید بن ارقم اٹھے اور اٹھ کر کے مسجد سے باہر نکل گئے. لہذا میں پیغام دینا چاہوں گا، آقا امام حسین کربلا کی سرزمین پر سر کٹ گیا، نیزے پر لے کر کے جایا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا، مسجدوں کے اندر لا کر کے پیش کیا گیا، اس طرح سے گھماتے گھماتے یزید کی بارگاہ میں لایا گیا. روایت میں ہے کہ جب یزید کی بارگاہ میں دمشق میں لایا گیا تو لانے کے بعد جب یہ قافلہ یزید کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں بھی ایک تشت میں حسین کی لاش کو رکھا گیا. وہاں یزید نے ایک سیاسی چال چلا، اس نے منبر پہ بیٹھ کر کے کہا امام زین العابدین سے، بیٹے زین العابدین، یہ معاملہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہارے باپ کو قتل ہونے نہیں دیتا، لہذا یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اس کے بعد یعنی اس طرح کی یہ باتیں کہی کہ لوگ سمجھیں کہ حسین کے قتل ہونے میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اندر سے یزید اتنا خوش تھا کہ چلو ہمارے راہ کا روڑا ہٹ گیا، ہمارے راہ کا روڑا ختم ہو گیا، ہماری مخالفت کرنے والا ختم ہو گیا، نانا کی دین کی شریعت کا پرچم اللہ رانے والا وہ حسین دنیا سے چلا گیا. لہذا یزید یہ سمجھتا تھا کہ کربلا میں ہم نے حسین کو ختم کر دیا، حسین کو مٹا دیا، لیکن اس یزیدی کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا کی سرزمین پر یزید بچ کر کے بھی مر گئے، حسین کٹ کر کے بھی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اس لیے کہ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. حسین کا خطبہ گھر گھر پڑھا جاتا ہے، حسین کا خطبہ گھر گھر پڑھا جاتا ہے. یہ آقا امام حسین نے اپنی جو جان دی ہے صرف اور صرف نانا کی شریعت کے لیے دی ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے دیا ہے. رائٹ 1 بج چکے ہیں، میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. آگے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا میں آپ حضرات کو اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا، یعنی ما بعدہ کربلا، حسین کے سر کو کیسے کیسے لے کر کے جایا گیا، وہ تفصیلی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بس میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے